آپ نے وہ کام کیا اس لیے کہ وہ بہت بڑے مفکر تھے جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے. وہ بہت بڑے مفکر تھے, وہ بہت بڑے مدبر تھے, وہ بہت بڑے دانشور تھے. وہ بہت دور کے آنے والے حالات کو اپنے زمانے میں دیکھ لیا کرتے تھے. امام اہل سنت جان رہے تھے عشق مصطفیٰ کی لو کو مدھم کیا جا رہا ہے, عشق مصطفیٰ کی آگ کو سرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو عشق کی آگ غریب نواز نے لگائی تھی, جو عشق کی آگ قطب الدین بختیار کاکی نے لگائی تھی, جو عشق کی آگ نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء نے لگائی تھی, جو عشق کی آگ بندہ نواز کے سلطنات نے لگائی تھی, جو عشق کی آگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لگائی تھی, ان بزرگوں نے جو عشق و محبت کی آگ لگائی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. اور دنیا یہ آخر کرتی کیوں ہے؟ عشق رسول کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش دنیا کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو دولت چھین کر کمزور نہیں کیا جا سکتا. مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو ایجوکیشن سے دور کر کے بھی ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. مسلمان کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان کے قیمتی لباس چھین کر بھی ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی چیز سے کمزور نہیں ہوتا. کب تک؟ جب تک اس کے پاس عشق رسول ہے. اس سے آپ مال چھین لو, اس کا گھر چھین لو, اس کی اولاد چھین لو, اس سے علم چھین لو, اس سے کچھ بھی چھین لو, جب تک اس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے تب تک یہ قوم کمزور نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت کا نام عشق رسول ہے, محبت رسول ہے. جب تک سینوں میں عشق رسول کا چراغ جلتا رہے گا اس وقت تک کہ دنیا تمہیں غلام نہیں بنا سکتی. اس لیے کہ ایک انسان دو کی غلامی کبھی نہیں کر سکتا. دنیا جانتی ہے جب تک یہ مدینے کی سرکار کے غلام رہیں گے یہ کبھی کسی کے غلام نہیں بن سکتے. اس لیے کہ غلام انسان ایک ہی کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت سے دور کرنے کے لیے الگ الگ طور پر ہتھ ڈنڈے کیے گئے. اور آپ جانتے ہیں سازشیں کیسی تھی؟ بس یہی چیز تھی کسی بھی طرح سے حضور سے لوگوں کو دور کر دو. امام احمد رضا نے اس کو محسوس کیا. عشق کی آگ بجھا دیں گے, مسلمان کو خاک بنا دیں گے, مسلمان کو کمزور کر دیں گے. اس لیے کہ یہ پاک اکش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. نکال دو ان کے سینے سے محبت رسول, نکال دو ان کے سینے سے عشق رسول. امام احمد رضا نے جب محسوس کیا یہ تحریک چل رہی ہے تو امام احمد رضا نے اللہ اکبر لوگوں کے سینے میں جو محبت رسول پیدا کی ہے. امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے انفیلڈ کوئی ہو, گفتگو کوئی ہو, اس میں وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑتے ہیں. تخیلات میں ذکر مصطفیٰ, تصورات میں ذکر مصطفیٰ, غزل ہے تو ذکر مصطفیٰ, نعت ہے تو ذکر مصطفیٰ, قطع ہے تو ذکر مصطفیٰ, فتویٰ ہے تو ذکر مصطفیٰ, اٹھوے ہے تو ذکر مصطفیٰ, بیٹھ ہے تو ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے سینے عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو گئے. اس کی ایک مثال کو دیکھیں. اور ذکر بھی کیا تو کیسے ندرت بھرے انداز میں کیا. اللہ اکبر. حضور کے عشق کے وہ گل بوٹے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر پیدا کر دیے کہ رہتی دنیا تک کے اس کے نقوش موجود رہیں گے. میرے امام کو حضرت عیسیٰ کا جب ذکر یاد آتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنے محبوب کی ہی بڑائی بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب انداز دیکھیں میرے امام کا, پڑھا لکھا مجمع ہے, میں معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا بلکہ میں بھی امام اہل سنت کے مشن کو کچھ آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں. اور کیا میرے امام کا انداز دیکھیں. کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں, ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پڑھتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ مسیحا تھے, بے شک مسیحا تھے, مگر قربان جائیں حضرت عیسیٰ مسیحا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے جان مسیحا بنایا ہے. اللہ اکبر. اور کس شان کے جان مسیحا ہے؟ کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی.
ہاتھوں میں واہ واہ کس شان سے میں پیلی بھیت والے اور نواز سے آنے والوں کو ہر دو جملوں پہ نہیں کہہ سکتا کہ بولو سبحان اللہ. میری فیلڈ یہ نہیں نہ میری عادت ہے. میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ یار کا ذکر سن کر چپ رہتے ہیں یا بولتے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی مرضی کی بات. میں ہر دو جملے کے بعد ہمت نہیں رکھتا، لیکن آپ بنا کر فقیروں کا ہم بھیز ڈالی تماشائے اہل کرم ہے، تو ہم بھی ذرا عشق والوں کا تماشا دیکھیں. محدث صورتی کی زمین ہے یہ، کیا بات، امانت اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، کیا بات ہے، شیر پیش اہل سنت کی زمین سبحان ہے. اللہ، ارے جس زمین پر امام اہل سنت بار بار تشریف لائے، جو کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے، سفر بہت کم کیے، لیکن جتنے سفر کیے زیادہ سفر جس شہر کے اندر کیے ان میں سے پیلی بھیت شریف کا نام. یہاں تک کہ ایسی مصروف ترین ہستی، کسی کی شادی ہے تو نکاح پڑھانے بھی آ گئے، کسی کی میت ہے تو جنازہ پڑھا. شریف سے اللہ اکبر اندازہ فرمائے. اور پیلی بھیت وہ شہر ہے کہ مفتی اعظم جیسا اپنے زمانے کا متقی اعظم اپنی نماز کی امامت کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے وہ اسی پیلی بھیت کا ہے جسے دنیا امانت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امانت اعلیٰ حضرت. آپ کو تھوڑی توجہ رکھنی چاہیے. میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا، جتنا وقت دیا گیا میں اسی میں گفتگو کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے لبوں میں جو طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں ہے. لیکن کس شان کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں کی طاقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مگر رسول اللہ کو کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہنا نہیں پڑتا. حضرت عیسیٰ کم بِإِذْنِ اللَّهِ مردے کو کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. نبی اپنے ہاتھوں میں کنکر لیتے ہیں تو کنکریاں بول پڑتی ہے. لب عیسیٰ میں جو طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت اللہ نے دست مصطفیٰ میں عطا فرمایا. سنت اس پر سبیل فلسفے کو یوں بیان کر رہے ہیں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. ان کے ہاتھ میں سنگ ریزے اللہ اکبر بول پڑتے ہیں. لیکن کیا ہے، مردہ تو زندہ اس وقت ہوتا ہے، پہلے زندہ تھا مر گیا پھر روح لائی. یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ. لیکن وہ پتھر جس میں روح تھی ہی نہیں، اس سے بھی بلوا دیا، اس سے بھی تسبیح کروا دیا، اس سے بھی اللہ کا ذکر کروا دیا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. تو میرے امام نے ہر جگہ عشق کے گل بوٹے لوگوں کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے محبت رسول کو ہمارے دلوں کے اندر چراغ جلانے کے لیے، محبتوں کے چراغ جلانے کے لیے 1200 سے زائد کتابیں عطا کی. جانتے تھے عشق کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، عشق کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں. لیکن یاد رکھنا امام اہل سنت کے غلاموں، آج ہم عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے عشق میں کمزوری آئی ہے. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں. عشق ہوتا ہے تو نمبر 1، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے. پہلی نشانی، محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہم اللہ کے لیے عشق کے الفاظ بولنے کو جائز تو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. سب سے زیادہ قرآن میں جس کا ذکر کیا اپنے رسول کا ذکر، وہ اللہ ہو کر کتنا ذکر کر رہا ہے. طٰہٰ کہہ رہا ہے انہیں، یاسین کہہ رہا ہے انہیں، مزمل کہہ رہا ہے انہیں، مدثر کہہ رہا ہے انہیں. ان کی ہر ادا پہ قرآن آ رہا ہے. اور کس شان سے آ رہا ہے، وہ سفر کو جائیں
تو سبحان الذی اسرا کہہ کر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ واپس آئے والنجم اذا ہوا کہہ کر وہ ان کے سفر کا واپس آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ چادر اوڑھ لے تو اس انداز پر بھی قرآن آتا ہے. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. وہ چادر چہرے پر آ جائے اور چہرے سے روشنی چادر کے باہر نکلنے لگے تو اس پر بھی قرآن آتا ہے. یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے. وہ چلے لا اقسم بھذا البلد، ان کے خاکے گزر کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ تبسم ریز ہو جائیں اس پر بھی قرآن آتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ غصے میں آ جائیں تو ان کے غصے کی ادا پر بھی قرآن آتا ہے. حالانکہ غصہ بیان کرنا یہ لوگوں کے لیے فضیلت نہیں ہوتی. وہ اور لوگ ہیں جن کا غصہ فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ آمنہ کا لال ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بیساری ہے. سبحان اللہ. وہ غصے میں آئے تو بھی زندہ باز. وہ غصے میں آئے تو بھی قرآن آتا ہے. اس شان سے قرآن آتا ہے. وہ غصے میں آتے ہیں اور کنکریاں اٹھاتے ہیں اور دشمن پہ پھینک کر کے مارتے ہیں تو اللہ اس غصے کو کس شان سے بیان کرتا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے پیارے، کنکریاں پھینکنا تیرا نہیں تھا، وہ ہاتھ تو تیرے تھے اور پھینکنا تیرے خدا کی تھا. اس کے غصے کو بھی قرآن کیوں بیان کرے؟ اندازہ فرمائے. تو محبوب کا ذکر کثرت سے کرتے کیا جاتا ہے. کیا ہم لوگ حضور کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہو، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر حضور کا ذکر کثرت سے کرتے تو ہماری محفلوں میں غیبت کیوں ہوتی؟ یہ قوم غیبت کی لعنت میں اسی لیے پڑی کہ زبان پہ ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہیں ہے. ورنہ اپنے یار جیسا کس کا یار تھا؟ اپنے محبوب جیسا کس کا محبوب تھا؟ اپنے قائد جیسا کس کا قائد تھا؟ ہم تو لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے قائد سے بڑا خوبصورت قائد کسی کے پاس نہیں تو ہماری چھاتی 56 کی نہیں 63 کی ہو جاتی ہے. ہے کسی کے پاس تو لاؤ نا. ارے تمہارے قائد اگر سو کر کے اٹھے تو منہ میں بدبو آتی ہے، ان کے بال بکھر جاتے ہیں، آنکھوں میں کیچڑ آ جاتا ہے، چہرے پہ نیند کے آثار آ جاتے ہیں. لیکن ہمارا قائد، مومنوں کا قائد اگر سوتے ہیں تو چہرے پہ نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے ابھی ابھی ان کی آنکھوں میں کسی نے سرما ڈالا ہو اور ان کے سر میں کسی نے تیل لگایا ہو اور ان کی زلفوں کو کسی نے سنوارا ہو. اللہ اکبر. ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوئے، ان کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. اور کس شان سے آتی تھی. بریلی کا کلندر اس کو یوں بیان کرتا ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. مل جائے نہیں کہا، کیا کہا؟ مل جائے. ملنے اور ملنے میں فرق ہے. کہتے مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے بلند ہو. اگر مل جاتا ہے تو دلہن عطر سے بے نیاز ہو جاتی ہے، اور اگر مل جاتا ہے تو اس کی نسلیں بھی مریں. کیا بات ہے. ایسا قائد ہے کسی کے پاس؟ ایسا قائد ہے کسی کے پاس؟ لیکن اس کا ذکر چھوڑ کے کس کا ذکر کرتے ہیں؟ دل میں ان کو رکھنے کی بجائے لوگوں کے لیے حسد لے کے بیٹھے ہو. اپنے دلوں کو چیک کرو. اپنے بھائیوں سے حسد ہے، اپنی بہنوں سے حسد ہے، اپنے پڑوسیوں سے حسد ہے. اگر دل میں یار بستا تو دل میں کسی کے لیے حسد کیوں آتا؟ حضور غوث پاک اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، غوث پاک کے کچھ خطبات ایسے جو صرف نوجوانوں کے لیے آپ نے بیان فرمائے. فرمایا اے جوان، سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، دو دل تو نہیں ہوتے. یا تو کسی دل میں حسد ہوگا یا تو کسی دل میں محبوب ہوگا. جس دل میں محبوب ہوگا اس میں حسد نہیں ہوگا، اور جس میں حسد ہوگا اس میں محبوب نہیں ہوگا. چیک کرو نا. جب حسد ہے تو محبوب کہاں؟ اور جب محبوب ہے تو پھر حسد نہیں ہے. حسد میں نہیں مر رہے ہو، تکبر میں نہیں مر رہے ہو، انانیت میں نہیں مر رہے ہو. غوث پاک فرماتے ہر گناہ انسان کو فاسق بناتا ہے اور تکبر انسان کو کافر بناتا ہے. واستكبر وكان
الدین تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گئے. میرے بھائی حضور کا ذکر کثرت سے